تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ بعض ہندوؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کی قبلے یعنی خانہ کعبہ میں موجود مقدس پتھر جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں وہ در حقیقت ایک شیو لنگ ہے، اور خانہ کعبہ ماضی میں ان کے بھگوان شیو کا ایک مندر ہوا کرتا تھا، جس پر مسلمانوں نے قبضہ کر کے اسے اپنی مسجد کا روپ دے دیا، جبکہ مسلمان خانہ کعبہ میں عبادت کرتے ہوئے در حقیقت ان کے بھگوان شیو کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، وہ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ اس بے جان پتھر کے آگے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہیں اور اسے کیوں چومتے ہیں؟ مذکورہ باتوں کو جواز بناتے ہوئے بعض ہندو مسلمانوں پر پتھر کی عبادت اور شیو کی بھکتی کا الزام لگاتے ہیں۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں آپ نے پہلی مرتبہ سنی ہوں، لیکن یہ الزامات کوئی آج کے نہیں بلکہ یہ سوالات صدیوں پہلے سے مسلمانوں کے دین اور ان کے قبلے یعنی خانہ کعبہ پر اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ دوستو، آج ہم ان تمام سوالات کی جواب دیں گے، وہ بھی لاجک اور مستند تاریخی حوالوں کے ساتھ۔ جتنی بھی بڑی مسجدیں ہیں ان کی کھدائی کر کے دیکھ لو، ان کے نیچے مندر ہی نکلنے ہیں۔ سب سے بڑی مسجد ان کی ہے وہ محمد کی مسجد ہے جو مکہ میں ہے، جسے پہلے کعبہ بولتے ہیں، جنہیں کعبہ بولتے ہیں۔ آپ اس کی کھدائی کر کے دیکھ لو، اس کے اندر ہندوؤں کے دیوی دیوتا نکلیں گے۔ وہ مندر ہندوؤں کا شیو مندر تھا، اس میں 365 الگ الگ مورتیاں، 360 مورتیاں تھیں الگ الگ۔ وہاں کا شیو لنگ نہیں توڑا، جسے یہ بولتے ہیں سنگ اسود، وہ ہمارا شیو لنگ ہی تو ہے۔ دوستو، یہ صاحب اپنی باتوں اور انداز بیاں سے ایک غیر تعلیم یافتہ انسان لگتے ہیں، لیکن حد تو تب ہوتی ہے کہ یہی الزام یعنی خانہ کعبہ میں نصب حجر اسود حقیقت میں ایک شیو لنگ ہے، ایسے لوگ مسلمانوں پر لگاتے ہیں کہ جن کے یوٹیوب پر کئی ملین سبسکرائبرز موجود ہیں، جبکہ وہ اپنی باتوں اور رویے سے بھی پڑھے لکھے انسان معلوم ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی پڑھے لکھے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کعبہ کا مطلب ہی در حقیقت شیو کا مندر ہے، کیونکہ تامل ناڈو میں شیو کے مندروں کو کعبہ لیشورن ٹیمپل کہا جاتا ہے اور یہ بھگوان شیو کو کابالی کے نام سے پکارتے ہیں۔ دوستو، یہی لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ جب مسلمان ایک ایسے خدا کی بندگی اور عبادت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جسے نگاہوں سے دیکھا نہیں جا سکتا اور جو ایک مادی وجود نہیں رکھتا، تو پھر یہ لوگ یعنی مسلمان ایک بے جان پتھر کے آگے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اسے کیوں چومتے ہیں اور اس کے گرد طواف کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہندوؤں کے نزدیک کسی چیز کا طواف کرنا یعنی چکر لگانا ایک خالصتاً ہندو رسم ہے جو دور قدیم سے ان کے مذہب میں رائج ہے۔ مذکورہ تمام باتوں کو جواز بناتے ہوئے بعض ہندو یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا مقدس مقام کسی زمانے میں ایک شیو مندر ہوا کرتا تھا، جسے مسلمانوں نے بزور قوت اپنی مسجد میں تبدیل کر دیا، لیکن وہ یہاں رائج رسومات کو تبدیل نہ کر سکی۔ دوستو، اب ہم ان تمام الزامات کا جواب دلائل اور تاریخی حوالوں کے ساتھ دینے کی کوشش کریں گے۔ میری یہ گزارش ہے کہ ہم پر اس طرح کے الزامات لگانے والے بھی ہمارے درمیان اختلافات کو ایک جانب رکھ کر صدقے دل سے ان پر غور کریں تو لازم ہے کہ آپ حقیقت کو پالیں گے۔ غیر مسلموں خصوصاً ہندوؤں کا یہ دعویٰ کہ مسلمان بھی پتھر کی پوجا کرتے ہیں محض ایک چھوٹی سی غلط فہمی کا نتیجہ ہے، وہ اس لیے کہ ہم حجر اسود کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اسے چومتے ہیں، یہ دیکھ کر انہیں لگتا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہم مسلمان خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ ہمارے لیے محض ایک سمت ہے کہ جس کی جانب منہ کر کے ہم اپنی عبادات کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کو مسلمانوں کی صفوں اور ان کی عبادات کے دوران ایک یکسانیت اور نظم و ضبط نظر آتا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ان کی عبادت کی سمت ایک ہے۔ یہ اگر نہ ہوتا تو آپ کو ہماری عبادتوں میں ایک بے ہنگم اور افراتفری کی فضا دیکھنے کو ملتی، جس کا جہاں منہ ہوتا وہ وہیں نماز ادا کر لیتا۔ کچھ ایسا ہی معاملہ حجر اسود یعنی خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ منسلک پتھر کے ساتھ بھی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود سے مخاطب ہو کر فرمایا، یقیناً میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ میں نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ پھر آپ نے اسے یعنی حجر اسود کو بوسہ دیا۔ ہم مسلمان بھی حجر اسود سے متعلق بالکل یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک حجر اسود کی اہمیت صرف اتنی ہی ہے کہ اس کی نسبت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہے، نہ کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں یا اس سے دعائیں مانگتے ہیں یا اسے اپنے خیر و شر کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ دوستو، ایک بات جس سے شاید ہندو ہی نہیں بلکہ بعض مسلمان بھی نا واقف ہوں، وہ یہ کہ جو لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں انہیں اس کی جانب دیکھنا مکروہ تحریمی یعنی سخت ممنوع ہوتا ہے کہ کہیں ان کے دل میں یہ گمان پیدا نہ ہو کہ وہ ایک بے جان عمارت کا طواف کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے دل و دماغ اور تصورات میں صرف ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دوستو، تاریخ میں ایسے کئی مقامات آئے ہیں کہ جب حجر اسود نامی اس مقدس پتھر کو خانہ کعبہ سے چوری کر لیا گیا تھا، جن میں سب سے مشہور واقعہ سن 930 عیسوی میں اس وقت پیش آیا تھا کہ جب کرامتی فرقے سے تعلق رکھنے والے بادشاہ ابو طاہر نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ کرامتی فرقے کا خیال تھا کہ اب لوگ حج کرنا چھوڑ دیں گے اور وہ عبادت کے لیے ان کے شہر میں بنائی گئی عمارت کا رخ کریں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ لوگ اب بھی حج بیت اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا رخ کرتے رہے اور وہ حجر اسود کی خالی جگہ کو بوسہ دیتے رہے، یہاں تک کہ 38 برس کی عمر میں یہ سرکش بادشاہ ابو طاہر کرامتی چیچک کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا اور حجر اسود واپس خانہ کعبہ میں لا کر نصب کر دیا گیا۔ دوستو، اب جو بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی شاید بہت سے لوگوں کو علم نہ ہو۔ وہ یہ ہے کہ حجر اسود صرف مکہ معظمہ میں ہی موجود نہیں بلکہ اس کے 6 ٹکڑے ترکی کے مختلف شہروں کی مساجد اور مزار میں بھی جڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ 16ویں صدی کا ذکر ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر تھی، 3 براعظموں پر پھیلی یہ سلطنت خانہ کعبہ پر حکمرانی کی بھی دعوے دار تھی، لہٰذا اس زمانے میں عثمانیوں نے حجر اسود کے چند ٹکڑے برکت کی غرض سے ترکی منتقل کر دیے تھے۔ دوستو، حجر اسود کے 4 ٹکڑے آج استنبول کی ایک مسجد سوکولو پاشا میں نصب ہیں، جبکہ ایک ٹکڑا مسجد ادرنا اور ایک ٹکڑا بادشاہ سلیمان عالی شان کے مقبرے میں بھی نصب ہے۔ دوستو، حالانکہ حجر اسود کو مکہ سے اپنے شہروں میں لے جانا عثمانیوں کا ایک بہت ہی غلط عمل تھا، تاہم یہاں یہ مثال اس لیے دی گئی ہے کہ اگر ہم مسلمان حجر اسود اور آپ کے مطابق شیولنگ کی عبادت کرتے ہوتے تو یہاں بھی ان کا طواف اور عبادت شروع ہو جانی تھی، لیکن مسلمانوں کی اکثریت کو تو شاید یہ بات معلوم بھی نہیں ہے۔ مختلف روایات اور احادیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حجر اسود کا رنگ ابتدا میں سیاہ نہیں تھا بلکہ یہ سفید رنگ کا حامل تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیاہ ہو گیا۔ ہم مسلمانوں کے نزدیک یہ جنت سے آیا ایک پتھر ہے جسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب رکھتے تھے، اور آج ہم مسلمان بھی صرف اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں نہ کہ اس کی عبادت۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ان دلائل سے متفق ہوں گے، اگر نہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنے اعتراضات ظاہر کیجیے، میں اس موضوع پر دوبارہ ایک ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کی معلومات میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ دوستو، اگر واقعی ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن بھی لازمی دبا دیجئے تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو فوراً اس کی اطلاع پہنچ جائے۔ دوستو، اس کے بدلے میں ہم آپ کو دیں گے انوکھی اور مستند معلومات، جس کے حوالہ جات بھی اس کے ساتھ منسلک ہوں گے۔ شکریہ۔